السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ الانشقاق، قاری محمد جوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب، یوٹیوب چینل برکات الرحمن سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وأذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے۔ وإذا الأرض مدت، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وألقت ما فيها وتخلت، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، وأذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، لہذا جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی، اور اس چیز کی قسم جو وہ جمع کرتی ہے، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہٰذا سامعین پر سجدہ کرنا سنت ہے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، چنانچہ آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔
قرآن کریم، نماز اور مسنون اذکار سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر مکہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔